نہیں چلے گی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج 17 تاریخ تھی اور آج دہلی کے اندر جنتر منتر پر جو مسلم پرسنل لا کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا، اور جس اعلان کو جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیموں کی جو گویا ساتھ ملا، اور پھر آج کی اس تاریخ کے اوپر جو دھرنا پردرشن ہوا، جس طرح سے لوگ وہاں جمع ہوئے، جس طرح لوگوں نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیا اور اوقاف کے تحفظ کے لیے، اور جو ہماری مساجد ہے، جو ہماری قبرستان اور جتنی ہماری اراضی اور جتنی زمینیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے جس طرح کی قربانی دی، جس طرح کی حاضری وہاں پہ دی ہے، جس طرح اکابرین نے اور ملک کی بڑی بڑی چنیدہ شخصیات جن کو آپ اسٹیج پر دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ملک بھر سے تنظیموں کے افراد بھی اور تنظیموں کے سربراہ بھی، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہوں یا یہ کہ ملی اور رفاہی تنظیمیں جو بھی ہے، چاہے جمعیت علماء ہند کے تعلق سے یا یہ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو اراکین ہیں، تو یہ سارے کے سارے افراد وہاں پر کیا ہیں، موجود رہے۔ اور خاص طور سے یہاں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی موجود رہے۔ انہوں نے اس عوام سے اور وہاں موجود لوگوں سے جو خطاب کیا ہے اور وقف ترمیمی بل کو لے کر کے جو باتیں کہی ہے، وہ آپ حضرات کے ساتھ میں شیئر کی جاتی ہے۔ آپ حضرات آگے کا پورا ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک، شیئر، کامنٹ، اور ساتھ میں اگر آپ چینل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو چینل سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وقف کا جو یہ بل چل رہا ہے، جو سازش چل رہی ہے، اور جو ملک کے اندر بدامنی کی جو کوششیں کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ملک کے اندر امن و امان کو باقی فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کی کامل اور مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، شہ نشین و تشریف فرما قوم اور ملت کے تنظیموں کے ذمہ داران، میرے ساتھی اراکین پارلیمان، دیگر سیاسی پارٹی کے ذمہ دار، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت وقف بل کو لا کر قانون بنانے کی جو کوششیں کر رہی ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس ملک میں امن کو خراب کیا جائے۔ وزیر اعظم کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجد اور مندر کے نام پر عوام ہمیشہ لڑتے رہے، اور اس بل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو مضبوط کیا جائے یا ان کی حفاظت کی جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں، بی کے مکھرجی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم، بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے۔ تو نریندر مودی وقف کے وقف بائی یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف بائی یوزر نہیں رہے گا۔ دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں، جس پر دلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، مرکزی حکومت کا، کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ کلیکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے کہ کلیکٹر حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا۔ جس مسجد کے امام ہمارے بھائی مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہیں، وہاں پر مرکزی حکومت کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ اگر کل خدا نہ خواستہ یہ قانون بنے گا تو کوئی بھی جا کر مرکزی حکومت کی طرف سے، دلی سرکار کی طرف سے وہاں پر ایک نوٹس لگا دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ ہبا کو نکال رہے ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ہبا ہے، مگر کوئی گفٹ نہیں کر سکتا وقف کی جائیداد کو۔ نریندر مودی آج کل بھارت کے ہمارے فضیلت الشیخ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو 5 سال تک وہ وقف کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کہاں سے ان کو معلوم ہوا؟ کون سے فقہ کی کتاب میں لکھا گیا؟ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے
ان کی سیاسی اور مذہبی شناخت کو چھین لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا، درگاہوں کو چھیننا، قبرستانوں کو چھیننا، ایویکیو پراپرٹیز کو چھین لینا، یہ مقصد نریندر مودی کی حکومت کا ہے. اور ہم کوشن کر رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو کو، ہمارے پاسوان صاحب کو اور نتیش کمار کو، یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی، اگر آپ اس وقت نازک وقت میں اس بل کی تائید کریں گے تو آپ کو مسلمان کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ آپ کی تائید کی وجہ سے یہ بل قانون بنے گا. اس لیے ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس غیر انکانسٹیٹیوشنل بل کی تائید مت کریے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، اگر ہندو دھرم کی پراپرٹیز میں، مندروں میں، سکھوں کے گرودوارا میں کوئی غیر سکھ یا غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو مسلمان کے اس وقت میں کیوں بن سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹس لے گی. اگر نریندر مودی اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجدوں اور مندروں کے جھگڑوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی پارلیمنٹ کے تمام اراکین کا، اور خاص طور سے کلیان بنرجی صاحب کا، ٹی ایم سی کے راجہ صاحب کا، ڈی ایم کے کا، ہمارے ناصر بھائی کا اور محب اللہ ندوی صاحب کا. ہم نے تمام بڑی کوششیں کی، ہم نے اپنی ڈسنٹ رپورٹ کو دیا، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کا کوئی بھی فائدہ وقف کو نہیں ہوگا، صرف وقف بورڈ کو برباد کرنے کے لیے، وقف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے حکومت یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل اور اینٹی مسلم کام کرنے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.